زلزلے کے متعلق مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہر دور کے اندر مختلف نظریات عوام کو دیتے رہے۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے بچپن میں کہ ایک بیل ہے جس کے سینگوں کے اوپر ساری زمین رکھی ہوئی ہے، اور جب وہ تھک جاتا ہے تو پھر وہ اپنے ایک سینگ سے دوسرے سینگ پر اپنی اس زمین کو رکھتا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ سائنسدانوں اور دانشوروں نے یہ کہا کہ زمین کے اندر ایک لاوا ہے جو پھٹتا ہے تو اس کی وجہ سے زلزلہ آ جاتا ہے، جبکہ ان ساری باتوں کے بالکل الٹ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ پاک نے روکا ہوا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو کہ وہ حرکت نہ کریں، وہ ہلیں نہ، ان میں زلزلہ نہ آئے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک میں نے روکا ہے، اللہ نے روکا ہے حرکت کرنے سے، زمین کو بھی روکا ہے، آسمان کو بھی روکا ہے۔ کبھی آسمان نے یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا لٹکے ہوئے، مجھے ایک ہفتہ زمین کی جگہ پہ نیچے لیٹنے کا موقع دے۔ کبھی زمین نے یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا چپ چاپ نیچے لیٹے ہوئے، اب مجھے کچھ عرصہ کھڑا ہونے کا موقع دے، کچھ عرصہ میں چھت پہ آنا چاہتی ہوں۔ کبھی زمین نے ایسا نہیں کہا، کبھی آسمان نے ایسا نہیں کہا۔ تو اگر کبھی کبھار زمین ہلتی ہے، زلزلہ آتا ہے، زمین انگڑائی لیتی ہے، تو پھر اگر ہم یہ کہیں کہ وہ بیل ہے جس کی مرضی سے ایسا ہوتا ہے، یا ہم یہ کہیں کہ وہ ایک مادہ ہے جو نکلے تو زلزلہ آ جاتا ہے، تو پھر یہ رب تعالیٰ کی شان نہ ہوئی کہ اس نے تو حکم دیا تھا زمین کو کہ تو نے چپ چاپ حکم کی فرما برداری کرنی ہے، اس نے تو حکم دیا تھا آسمان کو کہ چپ چاپ فرما برداری کرنی ہے حکم کی، لیکن وہ ایک بیل کے سینگ ہلانے سے ہل جائے تو پھر وہ رب کی فرما بردار تو نہ ہوئی۔ وہ ایک مادے کے نکلنے سے ہل جائے، وہ زلزلہ اس میں آ جائے تو پھر وہ فرما بردار تو نہ ہوئی، پھر اس نے اللہ کی بات تو نہ مانی، جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کی بات مانتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان وہ ہے جو رب کی بات کم مانتا ہے، جو ایسی چیزیں ہیں، جو سورج ہے، جو زمین ہے، جو آسمان ہے، جو ستارے ہیں، جو سیارے ہیں، انہیں جہاں جہاں اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں وہ ایک انچ بھی نہیں ہلتے۔ آج تک سورج نے ایسا نہیں کہا یا اللہ میں تو روز چڑھتا ہوں، ایک دن چاند کو کہہ وہ میری جگہ ڈیوٹی دے، میں نے آج نہیں نکلنا، میں نے چھٹی کرنی ہے۔ آج تک کبھی چاند نے ایسا نہیں کہا یا اللہ آج رات مجھے چھٹی دے، میں ایک ہفتے کے لیے آرام کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی ایسا چاند نے نہیں کہا، کبھی ایسا ستاروں نے نہیں کہا، کبھی ایسا آسمان نے نہیں کہا، تو پھر کبھی ایسا زمین نے بھی نہیں کہا۔ زمین کے بارے میں تو بخاری کے اندر میرے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جب زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اس پہ زلزلہ آیا، کانپنے لگی ساری زمین، ایک جگہ کی نہیں، ساری زمین کانپنے لگ پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر پہاڑ اس کے اندر ایسے رکھے جیسے لکڑی کے اندر کیل ٹھوکا جاتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ رکھے۔ اور یاد رکھیں پہاڑ صرف ایک مٹی کا ڈھیر نہیں جو صرف زمین کے اوپر ہے، اگر صرف وہ مٹی کا ڈھیر ہو تو اس کو ہوا آئے اڑا کے لے جائے، وہ جتنا زمین پہ ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ، جتنا ظاہر ہوتا ہے اتنا اندر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں درخت کتنی بھی آندھی آئے وہ ہر درخت کو اکھاڑتی نہیں، کچھ درخت اکھڑ جاتے ہیں، لیکن بہت سے ہیں جو پاؤں پہ سلامت رہتے ہیں، وہ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں، زمین سے نکلتے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نیچے ان کی جڑ ہوتی ہے، تو جڑ ان کو باہر نہیں نکلنے دیتی، جڑ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہ درخت ہے جو ہلتا نہیں، تو پہاڑ کی بھی جڑ ہوتی ہے۔ پہاڑ جتنا زمین پہ نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے 20 فٹ
اگر ایک چھوٹی سی پہاڑی 20 فٹ کی آپ کو زمین کے اوپر نظر آ رہی ہے تو 40 فٹ وہ نیچے ہو، 60 فٹ وہ نیچے ہو، وہ جتنا زمین پہ ہوتا ہے پہاڑ اس کی جڑ بھی نیچے زمین کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ ایسے رکھے جیسے کیل ٹھونکا جاتا ہے۔ جب یہ پہاڑ اللہ نے رکھ دیے تو کانپنا بند کر دیا زمین نے، تو فرشتے حیرت سے دیکھ رہے تھے، اس سے پہلے پہاڑ کسی نے دیکھے نہیں تھے۔ تو فرشتے پہاڑوں کو دیکھ کر کہنے لگے یا اللہ یہ پہاڑ تو کتنا طاقتور ہے کہ اس نے زمین کا زلزلہ ختم کر دیا، زمین کانپ رہی تھی تو اس کی وجہ سے اس نے کانپنا چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی طاقتور چیز تو نے بنائی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں میں نے لوہا بنایا جو پہاڑوں کو بھی توڑ دیتا ہے۔ پھر فرشتے لوہا دیکھ کر کہنے لگے اے اللہ کیا تو نے اس لوہے سے بڑھ کر بھی کچھ طاقتور بنایا؟ اللہ نے فرمایا ہاں میں نے آگ بنائی جو لوہے کو بھی جلا دیتی ہے۔ فرشتوں نے آگ دیکھی تو کہنے لگے اے اللہ اس آگ سے بڑھ کر بھی کچھ طاقتور بنایا؟ اللہ نے فرمایا میں نے پانی بنایا جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ فرشتوں نے پانی دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے یا اللہ اس پانی سے بڑھ کر بھی کچھ طاقتور بنایا؟ فرمایا میں نے ہوا بنائی جو پانی کو جدھر چاہے بہا لے جائے، چاہے تو بخارات بنا کے اوپر لے جائے، جہاں چاہے پانی کو لے جا سکتی ہے۔ میں نے ہوا اس سے بھی بڑھ کے طاقتور بنائی۔ پھر فرشتے کہنے لگے اے اللہ ہوا سے بڑھ کر بھی کوئی طاقتور بنایا؟ اللہ نے فرمایا ہاں بندہ مومن بنایا جو ہوا پہ سواری بھی کر سکتا ہے، میں نے سب سے بڑھ کے مومن کو طاقت دی ہے۔ تو یہ بات جو آپ نے سنی اس سے پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین بنائی تھی تب یہ ساری کی ساری کانپی تھی۔ تو اگر یہ بیل کے سینگوں پہ پڑی ہوئی ہو تو پھر بھی ساری کانپے، جب زلزلہ آئے ہر جگہ آئے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ایک ضلع میں آتا ہے دوسرے میں تھوڑا ہوتا ہے، یا ایک صوبے میں آتا ہے دوسرے میں آتا ہی نہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بیل کے سینگوں پہ پڑی ہوئی ہے، یا اگر ہم یہ کہہ لیں جو آج کہتے ہیں جی وہ صرف ایک لاوا ہے جو نکلتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے، اس کی مثال بڑی خوبصورت آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ ایک پانی ہے، دریا ہے، دریا کے اندر کشتی ہے، کشتی کے اندر ایک کرسی ہے، کرسی کے اوپر بندہ بیٹھا ہے، بندے کی گود میں بچہ ہے، بچے کے ہاتھ میں کھلونا ہے۔ اب ہوا کیا؟ دریا میں طوفان آ گیا، ہوا نے پانی کو ایسا اچھالا کہ کشتی ہلنے لگی، جب کشتی ہلی تو کرسی بھی ہلی، جب کرسی ہلی تو بیٹھا بندہ بھی ہلا، جب بندہ ہلا تو اس کی گود میں بیٹھا بچہ بھی ہلا، جب بچہ ہلا تو اس کے ہاتھ میں کھلونا بھی ہل گیا۔ تو وہ دانشور جو کہتا ہے صرف ایک لاوا ہے جو باہر نکلتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے، اس کی مثال یوں ہے، وہ کہتا ہے چونکہ بچے کے ہاتھ میں جو کھلونا ہے وہ اس لیے ہلا ہے کہ بچے کا ہاتھ ہلا ہے، بچے کا ہاتھ ایسے ایسے ہلا تو وہ کھلونا بھی ہلنے لگا۔ ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا، وہ صرف وہیں پہ رہے۔ مسلمان کیا کہتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے بچے کے ہاتھ میں کھلونا اس لیے ہلا، اس کا ہاتھ ہل رہا تھا، ہاتھ اس لیے ہلا، اس کا سارا جسم ہل رہا تھا، سارا اس لیے جسم ہلا کہ اس کا باپ جس کی وہ گود میں بیٹھا تھا اس کا جسم ہل رہا تھا، اس کا جسم اس لیے ہلا کہ نیچے پڑی کرسی ہل رہی تھی، نیچے پڑی کرسی اس لیے ہلی کہ جس کشتی میں وہ بیٹھا تھا وہ کشتی ہل رہی تھی، کشتی اس لیے ہلی کہ پانی حرکت میں تھا، پانی طوفان میں تھا، پانی اس لیے تھا اسے حکم اللہ نے دیا تھا۔ یہ ہے ایک مسلمان کا نظریہ۔ یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ آخری سٹیپ کو پکڑے اور بولے کہ بس یہی ہے۔ مثنوی شریف میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ دو چیونٹیوں نے دیکھا، ایک قلم ہے اور ساتھ ہی ایک تختی لکھی ہوئی پڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک چیونٹی کہنے لگی کہ دیکھو قلم نے یہ کتنی خوبصورت تختی لکھ دی۔ کس نے لکھی ہے؟ قلم نے۔ تو چیونٹی دیکھ کر کہنے لگی کہ دیکھو قلم نے کتنی خوبصورت تختی لکھی۔ تو دوسری چیونٹی کہنے لگی نہیں، اس میں قلم کا کمال نہیں، اس میں اس ہاتھ کا کمال ہے جس ہاتھ میں قلم پکڑا گیا تھا۔ تو دونوں نے کہا چلو اپنی سردار کے پاس جا کر بات کرتے ہیں۔ ادھر جا کر بات کرنے لگے تو پھر ساری چیونٹیوں نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ ایک چیونٹی نے کہا، سمجھ آ رہی ہے نا بات کی، ایک نے کہا کہ قلم نے لکھا، دوسری نے کہا ہاتھ نے لکھا، تیسری نے کہا بازو نے لکھا، بازو ہلا تو لکھا گیا، اور چوتھی نے کہا کہ بندے نے لکھا، بندے کے جسم نے لکھا۔ بات چلتی چلتی جب
مولانا روم فرماتے ہیں چیونٹیوں کی سردار کے پاس پہنچی تو چیونٹیوں کی سردار کہتی ہے کہ اصل میں نہ یہ قلم کا کمال ہے، نہ یہ ہاتھ کا کمال ہے، نہ یہ بازو کا کمال ہے، نہ یہ جسم کا کمال ہے، یہ کمال تو سارا روح کا ہے جو جسم کے اندر ہے۔ جب روح نہ ہو تو جسم کسی کام کا نہیں، یہ کمال سارا روح کا ہے اور روح کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کا نظریہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ دیکھیں اگر کوئی بندہ آپ کے معاشرے کے اندر اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے گاڑی کے نیچے آ کر، تو جب تعزیت کرنے جاتے ہیں تو جا کر آپ اس کو کہتے ہیں جی بہت افسوس ہے، تو آگے سے وہ یہ کہتا ہے بس اللہ کی رضا تھی، وہ یہ نہیں کہتا گڈی والے دی رضا سی، ایسا نہیں کہتا نا۔ جب اپنے معاملات میں ہر بات اللہ پہ چھوڑتے ہو تو زلزلہ آ جائے تو پھر اللہ پہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ پھر کیوں کہتے ہو کہ یہ جناب لاوا نکلا تو بس ایسا ہوا؟ اور آج کل تو لوگ جناب اس کو اپنی پارٹی کی تعریف میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش بھیجی اور لوگ کہتے ہیں جی ہماری حکومت آئی ہے اس لیے ایسا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے زلزلے کو اور اس طرح کی آزمائشوں کو عذاب کے ساتھ اور آزمائش کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نسبت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مصیبتیں تم پر آ گئی ہیں وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہیں، جو تم کرتے ہو یہ اس کا نتیجہ ہے، اس کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ آزمائشیں آئی ہیں۔ اگر تم یہ نہ کرو تو پھر تمہارے اوپر یہ آزمائشیں نہ آئیں۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے اوپر آزمائش آئی ہے، زلزلہ ہمارے اوپر آیا ہے، مودی اتنا ظلم کر رہا ہے اس پہ کیوں نہیں آیا؟ بھائیو، اگر بخار مسلمان کو ہو تو اس کے گناہ جھاڑتا ہے، کافر پہ ہو تو اس پہ عذاب بن کے آتا ہے۔ طاعون مسلمانوں پہ آ جائے نا تو ان کے گناہ جھاڑنے کے لیے آتی ہے، کافروں پہ آ جائے تو وبا بن کے آتی ہے، ان کو ہلاک کرنے کے لیے آتی ہے۔ محبوب پاک علیہ السلام کی ایک صحابیہ بخار میں تھی نا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا حال ہے آپ کا؟ تو کہنے لگی کہ اس کم بخت بخار نے حالت خراب کر دی ہے۔ آپ فرمانے لگے اس کو کم بخت نہ کہو، یہ تو تمہارے گناہ جھاڑنے آیا ہے۔ تو آزمائش جب مسلمان پہ آتی ہے تو گناہ ختم کرنے کے لیے آتی ہے۔ مسلمان پہ اس لیے زلزلہ آیا ہے کہ تم کہتے ہو ہم کیسے کشمیر بچانے کے لیے انڈیا سے جنگ کر سکتے ہیں، ہماری معیشت اس قابل نہیں۔ اللہ بتانا چاہتا ہے معیشت اگر ویسے اس قابل نہیں تو پھر میں ایسے بھی ختم کر سکتا ہوں۔ تم اگر یہ کہتے ہو ہم جنگ کریں گے تو مارے جائیں گے، اللہ بتانا چاہتا ہے پھر جہاد کرنے سے ڈرتے ہو، جہاد کرو گے تو مارے جاؤ گے، مار تو ایسے بھی سکتا ہوں، زلزلہ بھیجوں تو مر جاؤ گے، موت تو ایسے بھی آ جائے گی۔ تو تم مرد ہونے کا مظاہرہ کرو، جب جہاد نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بیسیوں ایسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں، میرا اس وقت عنوان نہیں ورنہ میں ان کو بیان کروں کہ جو بندہ جان بوجھ کر جہاد فرض ہو چکا ہو پھر جہاد نہ کرے پھر اللہ تعالیٰ اس سے کتنا ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری آزمائش ہے، اللہ ہمیں سدھارنا چاہتا ہے کہ سیدھے ہو جاؤ، قبلہ اپنا سیدھا کرو۔ لوگ کہتے ہیں جی کافروں پہ آنا چاہیے نا زلزلہ، ہمارے اوپر کیوں آیا؟ آپ پہ اس لیے آیا، آپ کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سیدھے راہ پہ لانا چاہتا ہے کہ سیدھے ہو جاؤ، یہ ہے اصل راہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بلکہ یہ مثنوی شریف میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی جو میں بات بیان کر رہا تھا اس کے ساتھ ہی یہ بات جو ہے نا وہ متصل ہے، اس کو بیان کر کے پھر میں آگے بڑھتا ہوں، وقت بھی اب ختم ہونے والا ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام یا حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لیں، کوئی کہتا ہے نبی تھے اور کوئی کہتا ہے نہیں تھے، اس میں اختلاف ہے، بہرحال اس وقت وہ میرا موضوع نہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے جب ساری دنیا کو فتح کیا، آپ اس جگہ پہ پہنچے جہاں زمین ختم ہو رہی تھی، تو ایک بہت بڑا پہاڑ تھا جو ساری زمین کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اس پہاڑ کا نام ہے کاف، جس کو ہم کوہ کاف کہتے ہیں۔ اس کوہ کاف کے حصار کے اندر زمین ہے، ارد گرد کوہ کاف ہے اور درمیان کے اندر اس کے حصار کے اندر یہ زمین ہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ والی جو روایت بیان کرنے لگا تھا، محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کوہ کاف کی جڑیں زمین کے اندر ہیں، اس جڑ میں سے جس جڑ کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تو نے ہلنا ہے وہ جڑ ہلتی ہے، پھر اس علاقے میں اتنا سا زلزلہ آتا ہے۔
اگر یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اگر یہ ہونا کہ ایک بیل دوسرے بیل پہ ساری زمین کو پلٹتا ہے، تو یار جب ساری چیز ایسے کرو تو ساری زمین پہ زلزلہ آنا چاہیے۔ زمین ساکن ہے، یہ اللہ نے فرمایا ہے، سائنسدانوں کی بات اس وقت میں نہیں کر رہا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تعالیٰ روکے ہوئے ہے آسمان کو بھی زمین کو بھی کہ وہ حرکت نہ کرے۔ تو زمین حرکت نہیں کر رہی، آسمان حرکت نہیں کر رہا، اللہ نے روکا ہوا ہے۔ سورج حرکت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو کوہ کاف ہے اس کے حصار کے اندر زمین ہے، چاروں طرف وہ ہے، درمیان میں زمین ہے، اتنا بڑا وہ پہاڑ ہے۔ تو اس کوہ کاف کی جڑیں دنیا کی ساری جو زمین ہے، زمین کے ہر خطے کے اندر ہر جگہ پہ اس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جس جڑ میں سے جس جگہ پہ چاہتا ہے اس کو کہتا ہے کہ اب تو ہل، پھر وہ ہلتی ہے تو پھر زلزلہ آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، وہ چاہے تو پھر زلزلہ آتا ہے، وہ حکم دیتا ہے تو پھر آتا ہے۔ نہ تو اس میں کسی بیل کا کمال ہے اور نہ سائنس پڑھ کے اتنے آگے گزر جائیں کہ کہیں جی لاوے کی مرضی ہے۔ مرضی تو ہے اللہ کی۔ میں نے آپ کو اتنی خوبصورت مثال دی کشتی والی، کشتی کے اندر کرسی، اس پہ بندہ، اس پہ کی گود میں بچہ، بچے کی گود میں کھلونا، وہ ہلے تو مرضی خدا کی سے ہلا ہے، بچے کی مرضی سے نہیں ہلا۔ تو یہی حساب ہے، زلزلہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آتا ہے۔ زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھیلتی بھی ہے، سکڑتی بھی ہے۔ بخاری شریف کے اندر وہ حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی، ایک بندے نے 99 قتل کیے تھے اور کسی فقیر کے پاس گیا، کہنے لگا میری توبہ کروا دیں۔ اس نے کہا ایک نہ حق قتل کر دو تو بندہ معاف نہیں ہو سکتا، تو 99 کر کے آئے ہیں۔ اس نے اسے بھی کر دیا، کہا چلو 100 تو پورا کرو، اسے بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے۔ باہر نکلا، کسی نے کہا فلاں علاقے میں ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے پاس جا۔ اب اس کے پاس گیا، جا رہا تھا، رستے میں موت آ گئی، گر گیا، مر گیا۔ فرشتے آگے جنت والے بھی، فرشتے آگے دوزخ والے بھی۔ اب جنت والے کہتے تھے گیا معافی کی نیت سے ہے، ہم لے کے جنت میں جائیں گے۔ دوزخ والے فرشتے کہتے تھے ہم اپنا بندہ نہیں چھوڑیں گے، اس نے 100 بندہ قتل کیا، ہم تو دوزخ میں لے کے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ بھیجا، اس کو منصف بنا کے بھیجا، جج بنا کے بھیجا، جاؤ تم فیصلہ کرو کہ دونوں اطراف کی زمین ناپ لو، جس طرف کی زمین تھوڑی ہوگی اس طرف کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یعنی اگر یہ گھر کے قریب ہے تو پھر یہ ابھی اپنے علاقے میں ہے، اس نیک بندے کے پاس نہیں پہنچا، لہٰذا یہ دوزخ میں جائے گا۔ اگر اگلے علاقے کے قریب ہے تو پھر یہ اگلے بندے کے علاقے کے قریب ہے، پھر جنت میں جائے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اصل میں زمین وہ تھوڑی تھی جہاں سے وہ نکلا تھا وہ اپنے علاقے میں، ابھی آگے گیا نہیں تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا زمین کو ناپنے کے لیے، اللہ نے اس زمین کو حکم دیا کہ تو پھیل جا، اگلی زمین کو حکم دیا تو سکڑ جا، تو یہ زمین پھیل گئی، بڑی ہو گئی، اگلی زمین سکڑ گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ زمین ناپی گئی، وہ بندہ جنت میں چلا گیا۔ رب لکھ چکا تھا اسے جنت میں بھیجنا ہے، رب کی مرضی ہے، اس نے زمین ایک طرف کی پھیلائی، دوسری طرف کی سکڑ گئی۔ لیکن زمین پہ نہ کوئی مکان گرا۔ پڑھا ہے آپ نے حدیث میں نے تو جب بھی یہ حدیث پڑھی ہے کہیں نہیں پڑھا کہ اس شہر کے جتنے گھر تھے سب کے سب جو تباہ ہو گئے، کھلر جے گئی، یار زمین جے کھلر گئی، پھیل جے گئی تو سب کے سب گھر تباہ ہو گئے، ادھر والے آپس میں پس کے مر گئے، زمین جو سکڑ گئی تھی۔ ایسا کہیں نہیں لکھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا بھی ہے، زمین کو سمیٹا بھی ہے، پتہ کسی چیونٹی کو بھی نہیں چلا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے، چاہے تو زلزلہ آئے ہمیں عبرت دینے کے لیے، چاہے تو زمین پھیل بھی جائے، سکڑ بھی جائے، کسی کو پتہ نہ چلے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ لہٰذا ان عام جو باتیں ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہیں، ان سے نکل کر یہ اپنے دل کے اندر یہ بات پختہ یقین رکھ لیں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو تو وہ اس جڑ کو حکم دیتا ہے تو پھر اس سے زلزلہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد